دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام۔ حضرت سیاحیہ معاذ الرازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر اور شیخ وقت گزرے ہیں۔ بہت بڑے عالم، بہت بڑے واعظ تھے۔ آپ کا نقطہ نظر ہر درجہ پر امید تھا اور رجائے غالب رکھتے تھے۔ بعض بزرگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ نام کے دو بندے پیدا کیے، ایک حضرت یحییٰ جو کہ اللہ کے نبی تھے، دوسرے یحییٰ بن معاذ تھے جو اللہ کے ولی تھے۔ اپلوڈ ذکر پر خوف الہی اس قدر غالب تھا کہ سب یقین تک آپ کے خوف اور دہشت کو دیکھ کر مغفرت اور رجاتی سے نومید ہو گئے تھے، اور لوگ خدا سے اس طرح ڈرنے لگے تھے کہ انہیں وہ ایک پیکر دہشت اور ہیبت ہی نظر آتا۔ اور یحییٰ بن معاذ اس درجہ پر امید اور رحمت الہی سے ایسی توقعات رکھتے تھے جو آپ کا آواز سنتا وہ اللہ کی رحمت سمجھتا۔ بہت فیاض اور مہیر تھے، بندگان خدا کی امداد اور حاجت روائی میں مصروف رہتے تھے۔ زندگی میں لاکھوں روپیہ غربا میں تقسیم کیا، اسی لیے ہمیشہ مقروض رہتے تھے اور آخر تک رہے۔ خود تو فقر و فاقہ میں زندگی بسر کر دی اور لوگوں پر روپیہ نشاور کرتے رہے۔ علم و فنون میں بھی یکتا تھے، متعدد کتابیں بھی آپ نے تصنیف کیں۔ اتنی محنت اور ریاضت کرتے تھے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے۔ کسی میں اتنی طاقت ہمت نظر نہ آتی کہ وہ آپ کے برابر عبادت کر سکے۔ آپ کو معلوم ہوا کچھ لوگ آپ کی غیبت اور مذمت کرتے ہیں۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا تو ان کی غیبت و برائی سے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے گا، اور اگر مغفرت نہ کی تو واقعی ایک اور میں اپنے اندر ایسی کوئی چیز نہیں پاتا جو میری بخشش کا باعث بنے۔ آپ کی ایک بیٹی تھی، ایک روز اپنی ماں سے اس نے کوئی چیز مانگی۔ ماں نے کہا بیٹی اللہ ہی سے مانگ۔ بیٹی بولی مجھے اپنی خواہش نفس کی خاطر اللہ سے کچھ کہتے اور مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، مجھے تو آپ ہی جو دینا چاہیں دے دے، کیونکہ آپ ہی مجھے جو کچھ دیں گی وہ بھی تو اسی کی ملکیت ہے۔ کسی نے آپ سے کہا ملک الموت ہونے سے دنیا کی قیمت ذرا برابر نہیں۔ فرمایا اگر ملک الموت نہ ہوتا تو پھر بھی دنیا کی قیمت ذرا برابر نہ ہوتی۔ موت تو ایک پل ہے جس سے گزر کر دوست سے ملتا ہے۔ ایک روز آپ کے سامنے جو شمع روشن تھی وہ بجھ گئی، آپ رونے لگے۔ حطام نے عرض کیا آپ فکر نہ کرے، ہم ابھی روشن کیے دیتے ہیں۔ فرمایا مجھ پر رکت طاری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کہیں بے نیازی کی آواز سے توحید و ایمان کے وہ چراغ بھی اسی طرح بجھ کر نہ رہ جائیں جو ہمارے سینوں کے اندر روشن ہے۔ فرمایا درویشی یہ ہے کہ انسان خدا کے سوا تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگتا ہے تو تمام اعضاء عبادت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک چیز کی ایک زینت ہے، اور عبادت کی زینت خوف ہے، اور خوف کی زینت آرزوؤں اور امیدوں کا کام کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا مرد ان تین صفات کے بغیر حکیم نہیں ہوتا۔ اول یہ کہ امیروں کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے دیکھے، نہ کہ حسد کے طور پر۔ دوسرا عورتوں کو شفقت کی نظر سے دیکھے، نہ کہ شہوت کی نظر سے۔ تیسرے درویشوں کو تواضع کی نظر سے دیکھے، نہ کہ تکبر اور رونیت کی نظر سے۔ جس کو
اللہ تعالیٰ کی توانگری پر بھروسہ ہے وہ ہمیشہ توانگر رہتا ہے، اور جس کی توانگری اپنے کسب و قوت کے بھروسے پہ ہے وہ ہمیشہ فقیر رہا۔ ایک دفعہ آپ نے بارگاہ عزدی میں عرض کی، یا الہی، تو نے فرعون سرکش و باغی کے پاس حضرت موسیٰ کو بھیجا تو حکم دیا اس سے نرمی اور آہستگی سے گفتگو کرو اور سختی کے ساتھ نہ پیش آؤ۔ جب تیری شان و کرم اور لطف اس شخص کے ساتھ ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو بھلا اس شخص کے ساتھ تیرا لطف کا کیا ٹھکانہ ہوگا جو صدق و خلوص کے ساتھ تیری بندگی کرتا ہے۔ خداوندہ، جب انا ربکم اعلیٰ کہنے والے کے ساتھ تیرے کرم کا یہ مظاہرہ ہے، تو نہ معلوم سبحان ربی الاعلیٰ کہنے والے کے ساتھ تیرا سلوک اور کرم کتنا ہوگا۔ بلخ کے لوگ آپ کی بہت قدر و منزلت کرتے تھے۔ آپ نے یہاں بھی وعظ اور تقریر کا سلسلہ شروع کیا۔ ایک روز آپ نے اپنی تقریر میں لوگوں کو دولت کے مفاد اسرار سمجھائے تو اس کا یہ اثر ہوا، ایک ہی شخص نے مجمع میں کھڑے ہو کر آپ کو 1,00,000 درہم دے دیے۔ مجلس وعظ میں ایک اور بزرگ اور شیخ وقت موجود تھے۔ انہوں نے کہا، یا الہی، چونکہ اس شخص نے درویشی پر دولت کو ترجیح دی ہے، اس لیے تو اس کے مال میں برکت نہ دے۔ چنانچہ شہر سے جب آپ باہر نکلے تو ڈاکوؤں نے سب لوٹ لیا۔ آپ سمجھ گئے یہ اس شیخ ہی کی بد دعا کا اثر ہے۔ مرو پہنچ کر آپ نے وہاں بھی وعظ فرمائے۔ آپ کے وعظ میں ایک امیر کی بیٹی بھی تھی۔ اس نے آپ کے وعظ میں جو قرض کی طرف اشارہ دیکھا تو کہنے لگی، مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا قرض ادا کرنے کی ہدایت کی ہے۔ میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو روپیہ دینے والی تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا وہ خود تیرے شہر میں آئے گا، اس لیے میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے پاس طلائی اور نقرائی برتن بکثرت ہیں جو مجھے جہیز میں ملے تھے، ان کی فروخت سے آپ کا قرض بآسانی ادا ہو سکتا ہے۔ آپ نے وعظ اور تقریر کا سلسلہ برابر جاری رکھا۔ جاتے وقت اس امیر زادی نے آپ کو اتنے نقرئی برتن دیے جو 4 اونٹوں پر لادے گئے۔ اس کی فروخت سے آپ نے تمام قرض ادا کر دیا اور باقی رقم غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ ایک روز آپ نماز پڑھ رہے تھے، سجدہ میں جھکے تو اوپر سے ایک پتھر آ کر گرا اور آپ جاں بحق ہو گئے۔ آپ دولت سے گریزاں نہ تھے، مگر جو کچھ ملتا وہ سب رائے خدا میں صرف کر دیتے۔ نیشہ پور میں آپ کا مزار ہے۔ اجازت، اللہ آپ پہ بھی اپنا فضل اور کرم کرے، آمین۔